یہودی باری باری متعدد اقوام کو ڈس چکے تھے اور یہ اتنے ظالم تھے کہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے قربانیوں کی بھیڑ چڑھا دیتے تھے۔ سازش اور مکر کے میدان میں اتنے جری تھے کہ پانی کے چشموں اور تالابوں میں زہر بھی ملا دیتے تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نصیب اردو، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیوں کی سازشوں، بدعمالیوں، مکر و فریب اور صہیونی ریاست کے قیام سمیت یہودیوں کی مکمل تاریخ سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، وہ لوگ جنہوں نے اہل فلسطین پر شب خون مارا اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، انہیں اصطلاحی طور پر صہیونی کہا جاتا ہے۔ جب ہم صہیونزم یا صہیونی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صہیون یروشلم کا ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ ابتدا میں یروشلم کا شہر یروشلم کے گرد و نواح دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بسا ہوا تھا۔ یہ دونوں پہاڑ آج بھی یروشلم کے گرد مشرق و مغرب میں باہم بالمقابل واقع ہیں۔ ان میں سے مشرقی پہاڑ موریہ کہلاتا ہے جبکہ مغربی پہاڑ کو صہیون کہتے ہیں۔ صہیون اپنی قامت میں موریہ سے بلند تر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہودیوں کے درمیان تقدس اور احترام کی علامت ہے۔ یہودیوں نے 27 اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیت کو منظم تحریک کی صورت دینے کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ صہیونیت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ہوم لینڈ حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے، اور ساتھ اس مقصد کے لیے کانفرنس نے کچھ قواعد و ضوابط کی منظوری بھی دی۔ بعد ازاں انجمن محبین صہیون کے نام سے ایک تنظیم بنا کر اپنے منصوبے پر یہودیوں نے باقاعدہ کام شروع کر دیا، اور بالآخر یہ گروہ فلسطین پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ جب صہیون کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد تمام یہودی نہیں ہوتے، بلکہ صرف وہ یہودی مراد ہوتے ہیں جو انجمن محبین صہیون سے مربوط یا ان کے ہم فکر ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے اسرائیل کی صورت میں فلسطین پر قبضے کی خاطر جو انجمن بنائی، اس کا نام انہوں نے انجمن محبین صہیون اس لیے رکھا کیونکہ صہیون کا پہاڑ عرصہ قدیم سے یہودیوں کے لیے محترم ہے، اور اس طرح وہ اپنی انجمن کو صہیون پہاڑ کی طرف نسبت دے کر دنیا بھر کے یہودیوں کو ایک پلیٹ فارم اور ایک نظریے یعنی محبت صہیون پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ کتب تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بطور قوم خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانے کے باعث اور انبیاء خدا کو ناحق قتل کرنے کے علاوہ اپنی اخلاقی ابتری اور باطنی مکر و فریب کے باعث زوال کا شکار ہوئے تھے۔ فرعون کے زمانے میں جب یہ شاہی استبداد کا نشانہ بن رہے تھے تو خدا تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کے لیے نجات دہندہ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے قطعی طور پر دو ہی مطالبے رکھے۔ اولاً تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حاکمیت کا اعتراف کرے، اور ثانیاً بنی اسرائیل پر اپنے مظالم بند کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو بنی اسرائیل کی خاطر فرعون سے ٹکر لے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل کی مکاریوں اور عدم تعاون سے روز بروز مسائل میں گرفتار ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حکم خداوندی سے آپ نے اسرائیلیوں کو ایک قافلے کی صورت میں بحیرہ احمر کے راستے کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوا تو فرعون بھی ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اذن خداوندی سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریائے نیل کے سینے پر مارا اور بنی اسرائیل کو دریا عبور کرایا، ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون اسی نیل میں غرق آب ہو گیا۔ دریا عبور کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ سینا تک پہنچے، اور اسی مقام پر تورات مقدس کے متعدد احکامات بھی نازل ہوئے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا۔ ایک سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہمراہ فلسطین کو فتح کر لو کہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے، جس کے بعد آپ نے فلسطین کا جائزہ لینے کے لیے دشت فاران کا رخ کیا، اور پھر دشت فاران سے ایک وفد کو فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اس زمانے میں فلسطین کے باشندے کفر و شرک اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کے ذریعے سے ایک خدا کی حکومت کے نفاذ کی خاطر
اہلیان فلسطین کی اصلاح کی خاطر اور خود بنی اسرائیل کے عزت و وقار اور مقام و مرتبے کی بلندی کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کفر و شرک اور گمراہی میں مبتلا ان لوگوں سے جنگ کریں، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری کر کے بنی اسرائیل نے غضب خداوندی کو للکارا، جس کے بعد 40 برس تک اکرام خداوندی نے ان کی طرف سے منہ پھیرے رکھا اور وہ دشت فاران میں خاک چھانتے رہے۔ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پھر سے یکجا کیا اور موآب، حسبون اور شتیم کے علاقے فتح کیے۔ پھر یہیں کہیں کوہ اباریم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع ان کے خلیفہ بنے، جنہوں نے دریائے اردن کو عبور کر کے فلسطین کے شہر اریحن کو فتح کیا، اور یہ اریحن ہی فلسطین کا پہلا مفتوحہ شہر ٹھہرا۔ اریحن کو سب سے پہلے مفتوح کرنے کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ پورے فلسطین میں پھیل گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فلسطین پر بنی اسرائیل کو قبضہ دلانے کا مقصد خدا کی حکومت کا قیام تھا، لیکن اپنے متعصبانہ رویے کی بنا پر بنی اسرائیل حکومت الہی کے نفاذ کے لیے متحد ہونے کی بجائے قبیلی دھڑوں میں منقسم ہو کر فلسطین کے گمراہ باسیوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔ اس اختلاط سے بنی اسرائیل کی بطور ملت قوت کمزور ہو گئی اور فلسطین کی غیر مفتوحہ اقوام نے بنی اسرائیل کی درگت بنانا شروع کر دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل مجبور ہو گئے کہ وہ مختلف دھڑوں کی بجائے مل کر ایک مضبوط حکومت قائم کریں۔ اس طرح ایک اسرائیلی ریاست کی بنیاد پڑی جس پر حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں کی رگ شیطانیت پھر سے پھڑکی اور انہوں نے آپس میں شب خون مار کر اس ریاست کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا سلطنت اسرائیل کہلایا اور دوسرے کا نام سلطنت یہود ٹھہرا۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے سلطنت یہود کو اور آشور کے حکمران سارگون نے حملہ کر کے سلطنت اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابل کی سلطنت کو زوال آیا اور ایرانی فاتح خسرو نے بابل کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنے وطن فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ 98 قبل مسیح میں شام کی سلوکی حکومت کے فرمان روا نے فلسطین پر شب خون مارا، جس کے بعد یہودیوں نے سلوکی حکمرانوں کے خلاف مکابی نامی بغاوت برپا کر کے سلوکیوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا۔ لیکن 63 قبل مسیح میں رومن فاتح جنرل پومپی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کو مغلوب کر لیا، لیکن چونکہ رومن براہ راست فلسطین پر حکومت کے خواہاں نہ تھے، اس لیے انہوں نے فلسطینیوں کے ذریعے سے ہی فلسطین کے انتظامات چلانے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں فلسطین کی سلطنت ڈگمگاتی ہوئی ہیرود اعظم کے ہاتھ لگی، جو ایک مکار یہودی تھا۔ 64 اور 66 عیسوی کے درمیانی عرصے میں یہودیوں نے رومن کے حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ رومن حکومت نے یہودیوں کو اس طرح سے بغاوت کی سزا دی کہ اس کے بعد لمبے عرصے تک یہودی کہیں شورش برپا نہ کر سکے اور در بدر پھرتے رہے۔ بعد ازاں 667 عیسوی میں شر انگیزیوں کے باعث انہیں حجاز سے باہر نکال دیا گیا۔ حجاز کے بعد انہوں نے شام کا رخ کیا، جہاں سے 890 عیسوی میں ان کے فتنوں کے باعث انہیں بے دخل کر دیا گیا۔ پھر یہ معتوب قوم پرتگال میں گھسی، جہاں سے انہیں 920 عیسوی میں نکال دیا گیا۔ پھر یہ اسپین میں داخل ہوئے، جہاں سے انہیں 1110 عیسوی میں فرار ہونا پڑا۔ اسپین کے بعد انہوں نے انگلستان کو مسکن بنایا، جہاں سے انہیں 1290 میں نکالا گیا۔ پھر یہ فرانس میں آ ٹپکے، جہاں سے انہیں 1306 میں بھاگنا پڑا۔ پھر انہوں نے بیلجیم میں داخل ہو کر بیلجیم کے آرام و سکون کو غارت کیا، جہاں سے انہیں 1370 عیسوی میں بھگایا گیا۔ پھر یہ یوگوسلاویہ میں آ دھمکے، جہاں سے انہیں 1380 میں نکال دیا گیا، اور پھر یہ دوبارہ فرانس میں داخل ہو گئے، جہاں سے انہیں 1434 عیسوی میں دوبارہ نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے ہالینڈ کا رخ کیا، جہاں سے انہیں 1442 عیسوی میں باہر دھکیلا گیا، جس کے بعد یہ روس میں داخل ہو گئے، جہاں سے 1510 میں انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ پھر یہ اٹلی میں گھسے، 1540 میں اٹلی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ پھر اٹلی سے بھاگ کر جرمنی پہنچے، لیکن 1551 عیسوی میں جرمنی نے بھی ان پر شب خون مارا۔
پھر یہ ترکی میں گھسے۔ اہلیان ترک نے اسلامی رواداری اور مذہبی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کو ہر طرح کا تحفظ اور حقوق فراہم کیے۔ چنانچہ ترکی کو مسکن بنانے کے بعد یہودیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر 7ویں صدی میں انہوں نے ویانا کو اپنی مذہبی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور پھر 18ویں اور 19ویں صدی میں مسلسل منظم اور فعال ہوتے چلے گئے۔ لیکن اس سارے دورانیے میں انہوں نے انتہائی رازداری اور خفیہ حکمت عملی کا سہارا لیا اور فلسطین پر اپنے دوبارہ قبضے کی خواہش کو منظر عام پر آنے سے روکے رکھا۔ فلسطین پر یہود کے دوبارہ قبضے کی فکری تحریک اس وقت منظر عام پر آئی جب 1862 عیسوی میں ایک جرمن یہودی موسیٰ ہیٹس کی کتاب روم اور یروشلم مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب میں لکھا گیا کہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا مرکز اور یہود کی بادشاہت کا اصل وطن فلسطین ہے۔ اس کتاب کے بعد اسی موضوع پر یہودی مفکرین نے دھڑا دھڑ کتابیں لکھ کر دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین پر قبضے کی ترغیب دلائی۔ 1896 میں ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرزل نے ریاست یہود کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ البتہ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ریاست یہود کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا تھا۔ اس کتاب یا رسالے میں اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی اور نظریاتی بارڈر کے خد و خال ابھارے۔ اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی بارڈر کو کوہ یورال سے نہر سویز تک پھیلایا اور نظریاتی طور پر یہودیوں کی رہنمائی اس طرح کی کہ اولاً یہودی اس علاقے میں جمع ہو جائیں اور ثانیاً یہ کہ دیگر ممالک یہودیوں کی خود مختاری اور ان کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت کو تسلیم کریں۔ انگلینڈ میں مقیم یہودی کمیونٹی کے سربراہ لارڈ اتھس چائلڈ نے اس صحافی کی بھرپور مالی اعانت کی، جس کے باعث ہرزل 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیوں کی کانفرنس منعقد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کانفرنس نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ صحافی اپنی موت سے پہلے صہیونی آبادکاری بینک اور یہودی بیت المال جیسے ادارے بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس طرح یہود نے فلسطین کو لقمہ تر کی طرح نگلنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر ہرزل کے بعد صہیونی تحریک کا صدر مقام کولون منتقل ہو گیا اور صہیون نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انجمن محبین صہیون کے ذریعے عملی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ اس وقت ساری دنیا صہیونیوں کے ان اقدامات پر خاموش تماشائی بنی رہی، اور اس خاموشی کی اہم وجہ صہیونیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی عالمی خواہش تھی، کیونکہ صہیونی باری باری متعدد اقوام کو ڈس چکے تھے۔ یہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے نہ صرف قربانیوں کی بھیٹ چڑھا دیتے تھے، بلکہ سازش اور مکر کے میدان میں اتنے جری تھے کہ پانی کے چشموں اور تالابوں میں زہر بھی ملا دیتے تھے۔ چنانچہ ساری عالمی برادری ان سے چھٹکارا اور نجات چاہتی تھی، اس لیے تمام اقوام نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ یہودیوں کو عربوں کے درمیان گھسنے دیا جائے تاکہ ان کا تمام مکر و فریب عربوں تک ہی محدود ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ یورپ نے یہودیوں کی خصوصی اعانت کی اور ان کو عرب ریاستوں کے مرکز میں گھسا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برطانیہ سے معاہدہ کیا، جس کی رو سے برطانیہ نے اعلان بلفور میں صہیونی اغراض و مقاصد کی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کی اس طرح کی ساز باز مختلف نوعیتوں میں پورے یورپ میں جاری رہی، یہاں تک کہ 1948 میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے پر وجود مل گیا۔ مسئلہ فلسطین اس وقت بین الاقوامی سطح پر ابھرا جب 1948 میں برطانیہ نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کو قانونی رنگ دینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اجلاس منعقد کرنے کے لیے خط لکھا۔ اقوام متحدہ نے آسٹریلیا، کینیڈا، یوگوسلاویہ، ہند، ہالینڈ اور ایران سمیت چند دیگر ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا، جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ سرزمین فلسطین کا دورہ کر کے وہاں کے مقیم یہودیوں اور فلسطینیوں کا موقف سنیں، نیز نزدیک سے فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لے کر اقوام متحدہ کو اپنی رپورٹ پیش کرے۔ فلسطین کا دورہ کرنے کے بعد یہ کمیشن کسی مشترکہ نتیجے تک تو نہ پہنچ سکا اور دو دھڑوں میں بٹ گیا۔ ایک دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو داخلی طور پر عربی اور یہودی دو حکومتوں میں تقسیم کیا جائے، جبکہ مرکزی حکومت بیت المقدس میں دونوں کے اشتراک سے بنے اور متحدہ ریاست کے طور پر کام کرے۔ دوسرے دھڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو مستقل طور پر یہودی اور عربی نامی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہودیوں نے دوسرے دھڑے کی رائے کو سراہا اور ایک مستقل یہودی ریاست کے قیام کے لیے کھل کر میدان سیاست اور میدان جنگ میں اتر آئے۔
اقوام متحدہ نے بھی یہودیوں کو مایوس نہیں کیا اور تقسیم فلسطین کے فارمولے کو منظور کر لیا۔ اسی سال برطانیہ نے فلسطین سے نکلتے ہوئے اپنا تمام تر جنگی ساز و سامان یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ہتھیار یہودیوں کے ہاتھوں میں پہنچنے کی دیر تھی کہ انہوں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے اور پے در پے مسلمانوں کی املاک پر قابض ہوتے چلے گئے۔ اس شب خون اور قتل و غارت کے نمایاں نمونے دیر یاسین اور ناصر الدین نامی علاقے ہیں۔ اسی لمحے کہ جب برطانیہ نے یہودیوں سے ملی بھگت کر کے فلسطین سے باہر قدم رکھا تو یہودیوں نے بھی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ادھر اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونا تھا، ادھر اس وقت کے امریکی صدر نے سرکاری طور پر اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا۔ برطانیہ، امریکہ اور یہودیوں کے گٹھ جوڑ کے مقابلے کے لیے اسی سال مصر، اردن، لبنان، عراق اور شام پر مشتمل عرب افواج کے دستے نے فلسطین میں اپنے قدم رکھے اور لمحہ بلمحہ جیسے جیسے جنگ کے شعلے بھڑکتے گئے، مسئلہ فلسطین عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کرتا گیا۔ عرب ریاستوں نے اپنے عربی مزاج کے مطابق اس مسئلے کو بھی عربی و عجمی کی تقسیم کو باقی رکھا اور سب سے پہلے تو اسے عربوں کا مقامی اور داخلی مسئلہ قرار دینے کی کوشش کی اور اس مسئلے کو عرب ممالک کا مسئلہ بنا کر اقوام عالم کے سامنے پیش کیا۔ امریکہ و اسرائیل نے اس کے بعد عرب حکمرانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور عربوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کے لیے بھرپور کام کیا۔ چنانچہ سامراج کی سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب حکمران تحریک آزادی فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کو فراموش کر کے اپنی اپنی سلطنت کے استحکام اور جاؤ حشمت کی خاطر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس مسئلے کو سرد خانے میں ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ آج کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ تمام عرب ممالک عملی طور پر فلسطین کے لیے کچھ بھی کرنے سے گریزاں ہیں اور صرف زبانی کلامی طور پر فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، بیت المقدس ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں بنی نوع انسانی عزت و تکریم کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ مسلمان اسے بیت المقدس، القدس، جبکہ یہودی اور عیسائی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے اور اس شہر کے ارد گرد پھیلی ہوئی ارض فلسطین کے رہنے والے آج بھی خود کو کسی نہ کسی نبی کی اولاد بتاتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ اہل اسلام کا قبلہ اول اور حرم کعبہ کے بعد یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد بھی 17 ماہ تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سفر معراج میں یہی شہر آپ کی پہلی منزل تھا۔ یہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء سابق کی امامت فرمائی۔ اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مدفن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہد اور لحد ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر جلالین میں اس مقدس شہر کی نہایت قدر و منزلت بیان کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ عبادت گاہ اور زیارت گاہ ہے۔ یہی وہ اعلیٰ و برتر مقام تھا جہاں خدا تعالی نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ یوحنا اور زکریا علیہ السلام کو بشارت دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو مسجد اقصی کا نقشہ دکھایا تھا۔ روئے زمین کے کل چرند و پرند کو آپ علیہ السلام کے تابع بنایا اور یہی وہ مقام ہے جہاں پیغمبروں نے قربانیاں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اپنے پنگھوڑے میں گفتگو فرمائی اور یہیں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے نزدیک یاجوج و ماجوج سوائے بیت المقدس کے پوری روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں خدا قادر ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہی وہ متبرک مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دفن ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یوم حشر میں تمام بنی آدم دوبارہ زندہ ہو کر فیصلے کے لیے اکٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوگا اور انصاف کرے گا۔ مختصر یہ کہ یہ مقام صدہا انبیاء و مرسلین کا مولد، مسکن اور مدفن ہے، اس لیے مسلمان ہی اس کے مالک ہیں، کیونکہ وہی بلا تخصیص تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان لانے والے اور ان پر ایمان لانا تمام مسلمانوں کا جزو ایمان ہے۔ کتاب پیدائش اور قدیم عربی مورخین کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وادی سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فاران میں چھوڑ کے گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 برس کی عمر میں انتقال کیا تو اسی وادی کے شہر جرون میں آپ مدفون ہوئے
ان کی وفات کے 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک مقام بیت ایل پر ایک مذبح تعمیر کیا، جس کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت بنائی۔ یروشلم کے جنوب مشرقی حصے میں مسجد اقصی واقع ہے۔ مسجد اقصی جس کی بدولت اس شہر کو مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین شہر کی حیثیت حاصل ہے، اس کی وجہ تسمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ شب معراج ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اقصی کے معنی دور کے ہیں، یعنی دور کی مسجد۔ مسجد اقصی سے مراد صرف ایک مسجد نہیں ہے، بلکہ 37 ایکڑ رقبہ پر پھیلا ہوا یہ ایک مسجد اقصی کمپلیکس ہے، جس میں بہت سی عمارتیں ہیں، جس کے ارد گرد یہ 4 دیواری ہے، جس میں مسجد اقصی کمپاؤنڈ ہے۔ مسجد اقصی کا ایک ایک ذرہ محترم اور متبرک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ان تمام پیغمبروں کا اس مسجد سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ کتنے ہی انبیاء کرام بیت المقدس میں اس علاقے میں پیدا ہوئے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، وہ یہاں پر ان کو تبلیغ و نصیحت کرتے رہے۔ کچھ انبیاء کرام یہاں ہجرت کر کے آئے، وہ یہاں رہے۔ اب بھی اس کمپلیکس کے ارد گرد سینکڑوں انبیاء کرام کا مدفن ہے، ان کی یہاں مزارات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ارض فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کا ذرہ ذرہ محترم اور مقدس ہے۔ یہاں انبیاء کرام کے نشانیاں ہیں، ان کی نسبتیں ہیں، اور فرشتوں کے ہاتھوں کے نشانات بھی ہیں۔ مسجد اقصی کا یہ پورا کمپاؤنڈ جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اس کے ارد گرد ایک فصیل ہے، اور اس میں 5 عمارتیں قابل ذکر ہیں، جن میں دا براق وال، مسجد اقصی جسے قبلی مسجد بھی کہتے ہیں، مصلی مروانی، ڈوم آف دی راک، اور بہت سے منارے ہیں۔ مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک یہ سب بعد میں عمارتیں بنی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات یہاں تشریف لائے تھے تو یہاں یہ مساجد نہیں تھیں۔ شب معراج کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تیز رفتار سواری براق پر سوار تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے جلو میں تھے۔ آپ مکہ المکرمہ سے طور سینا گئے، وہاں سے بیت اللام پہنچے اور پھر بیت المقدس تشریف لائے۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس وقت ہم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے، یعنی حرم کے احاطے پر، تو جبریل علیہ السلام نے مجھ کو اتارا اور براق کو ایک کنڈی سے باندھ دیا، جس سے انبیاء سابق نے اپنے اپنے گھوڑے باندھے تھے۔ حرم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دروازے سے جو بعد میں باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشرف ہوا، داخل ہو کر اس چٹان پر چڑھے جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس مقدس پتھر یعنی قبۃ الصخرہ کے اوپر ایک سنہری عمارت بنائی گئی ہے جسے ڈوم آف دی راک کہتے ہیں۔ اسی متبرک چٹان قبۃ الصخرہ کے قریب انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء سابق کے ساتھ نماز ادا کی، اور ان تمام انبیاء سابق نے آپ کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ اسی مقدس چٹان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کی معیت میں ایک نور کے زینے سے آسمان پر چڑھے اور جنت الفردوس اور اس کی نعمتوں کو دیکھا۔ پھر ہفتے افلاک طے کر کے باری تعالیٰ جل شانہ کے حضور پہنچے اور وہاں احکام صلاۃ ملے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ زمین پر تشریف لائے اور اسی نور کے زینے سے اتر کر صخرہ مقدسہ پر قیام فرمایا۔ پھر جس طرح تشریف لائے تھے اسی طرح براق پر مراجعت فرمائی، اور رات ختم ہونے سے قبل ہی مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہ شب معراج کی روایت کا خلاصہ ہے، اور اسی روایت نے اہل اسلام کی نظر میں اس چٹان اور حرم کے رقبے کو متبرک اور مقدس بنا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے پادری نے کہا کہ ہم اس شرط پر بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کریں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بذات خود یہاں پہ تشریف لائیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر منحصر ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹنی پر اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک منزل آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، دوسری منزل خادم اونٹنی پر سوار ہوتا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے پیدل چلتے۔ چنانچہ جب آپ جابیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کا خادم سوار تھا
اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی، اور کتاب مقدس کا یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مہار تھامے شہر میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور خلیفہ یہ پہلا اور آخری سفر بڑا سادہ لیکن پروقار تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات واضح کرتے جاتے تھے۔ رعایا کے حالات کا مشاہدہ بھی جاری تھا۔ تاریخ نے بڑے بڑے باجبروت شہنشاہوں کے سفروں کو بھلا دیا جن پر جشن کا گماں ہوتا تھا، لیکن اس سفر کی جزیات تک تاریخ کا سرمایہ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس پہنچے تو عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ لکھا گیا۔ معاہدے کی تحریر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر لگائی۔ خالد بن ولید، عمر بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابو سفیان نے اس پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ 15 ہجری 636 عیسوی میں لکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیت المقدس کا عظیم شہر تھا۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ارض معاد و معود، انبیاء و رسل کا شہر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہودیوں کو مصر سے نکال کر یہیں لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کا واقعہ یہیں پر پیش آیا، جس کی بنا پر کلیسائے قیامت تعمیر کیا گیا۔ محراب داؤد، صخرہ، دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی، الغرض اس شہر کے دور و دیوار پر روحانیت کی تاریخ نقش تھی۔ معراج پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے تشریف لے گئے تھے اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جلیل القدر پیغمبروں نے نماز پڑھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے یہاں نماز کی امامت کرائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر مقدس میں داخل ہوئے اور اہل شہر کو پناہ دینے کے بعد ان کے سامنے صرف ایک مقصد تھا کہ وہ جلد سے جلد اس مقدس مقام کو تلاش کرنا چاہتے تھے جہاں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کے عیسائی راہب صفرونیوس سے کہا کہ مجھے مسجد داؤد لے چلو۔ راہب نے تعمیل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار باندھے آگے آگے چلے۔ اس وقت 4000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، وہ سب بھی تلواریں باندھے ہوئے تھے۔ ایک دوسرا عربیوں کا گروہ تھا، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ عیسائی راہب یہودی دشمنی کے پیش نظر اس مقام کی نشاندہی کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابہ کے جرمٹ میں تھے، عیسائی راہب ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس طرح وہ اس مقدس شہر میں داخل ہوئے۔ وہ عیسائی انہیں ایک گرجا میں لے گیا جو کہ کمامہ کے نام سے مشہور ہے اور کہنے لگا کہ یہی مسجد داؤد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، تھوڑی دیر تفکر کیا اور فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیفیت بیان فرمائی تھی یہ جگہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ عیسائی راہب اور آگے چلا اور انہیں کلیسائے صہیون میں لایا اور وہی بات کہی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو غلط کہتا ہے۔ اس طرح راہب آپ کو ہر گرجا میں لے گیا، آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ آخرکار راہب آپ کو اس دروازہ سے لے گیا جس کا نام اب باب محمد ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے کیونکہ بیت المقدس اور یہ سارا حرم پاک کیونکہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، جگہ جگہ کوڑا کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، گوبر ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ آخرکار جب آپ کو راہب باب محمد سے لے کر آگے چلا تو سیڑھیوں پر سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کے بعد وہ ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل چل کر وسطی بدرو کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے، الصخرہ کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ قسم ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تک یہ جگہ بارش کے پانی سے 3 مرتبہ دھل نہ جائے ہمیں یہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف کے اگلے حصے کی طرف بڑھے جو جنوب مغرب سے ملا ہوا ہے اور یہ براق باندھنے کی جگہ بھی تھی۔ وہاں بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، چنانچہ وہاں بھی آپ نے کوڑا اٹھا کر اپنے دامن میں بھرنا شروع کیا۔ تمام صحابہ کرام جو کہ ان کے ساتھ تھے وہ بھی کوڑا اٹھا کر پھینکتے رہے حتیٰ کہ اس مقام کو بھی پوری طرح صاف کر دیا۔ اسی اثناء میں خدا کی قدرت سے موسلادھار بارش ہو گئی جس سے پوری طرح وہ چٹان اور یہ جگہ دھل کر نکھر گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نماز ادا کی اور پھر ان کے حکم سے اس جگہ ایک سادہ سی کھجور کے پتوں والی مسجد بنا دی گئی۔
بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سادہ سی عمارت کی جگہ مسجد اقصی بنائی گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر روانہ ہونے کی جگہ پر وہ جو چٹان تھی وہاں پہ قبۃ الصخرہ بلند ہوا اور وہ احاطہ جس میں یہ عظیم یادگاریں ہیں حرم شریف کہلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دن بیت المقدس میں قیام کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دینے کے لیے فرمایا۔ انہوں نے معذرت کی کہ میں عزم کر چکا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اذان شروع کی۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا اور سب پر رکعت طاری ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہچکیاں لے کر رونے لگے اور دیر تک سب پر ایک سی کیفیت طاری رہی۔ مسجد اقصی کمپلیکس کی فصیل کے اندر حدود حرم میں واقع مسجد کے ہال کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ اس ہال اور برآمدہ کی تعمیر نہایت خوبصورت، پرتکلف اور شاندار ہے۔ چھت جن ستونوں پر کھڑی ہے یہ اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کے ہیں اور ان کے درمیان کی محرابوں اور مسجد کے گنبد کے اندرونی حصے پر نہایت عمدہ نقش و نگار اور طلائی کام کیا گیا ہے۔ مسجد کے گرد ایک مضبوط فصیل ہے اور مورخین کا اتفاق ہے کہ مسجد اقصی کی روز اول سے جو حدود تھیں آج بھی وہ انہی حدود پر قائم ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مسجد اقصی کا اطلاق اس پورے ایریے پر ہوتا ہے جس کے گرد یہ فصیل موجود ہے، لیکن کبھی کبھی صرف اس خاص حصہ کو بھی مسجد اقصی کہہ دیتے ہیں جو اس چار دیواری کے اندر نماز کے لیے مخصوص ہے۔ اسے قبلی مسجد بھی کہتے ہیں۔ فصیل میں سے اندر داخل ہونے کے 14 دروازے ہیں، جن میں سے 10 دروازے آج بھی زیر استعمال ہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو حفاظتی نقطہ نظر کے تحت انہوں نے 4 دروازے بند کروا دیے تھے۔ مسجد کے آخر میں کشادہ برآمدہ ہے، برآمدے میں 7 دروازے ہیں۔ اس کے آگے وسیع سین ہے۔ اس سین میں مختلف چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جن میں یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے قبے، چبوترے، اذان کے مینارے، پانی کی سبیلیں، کنویں، مدرسے اور محرابی دروازے ہیں۔ ان عمارتوں میں سے سب سے بڑی اور نمایاں عمارت چٹان والے گنبد کی عمارت ہے جسے قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی راک بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس یا القدس کی آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اندرون شہر فصیل سے محصور ہے جس کے 7 دروازے ہیں۔ غربی دروازہ باب الخیل کہلاتا ہے۔ جنوب میں 2 دروازے باب داؤد اور باب المغاربہ ہیں۔ مشرق میں باب الاسباط اور شمال میں 3 دروازے باب الساہرہ، باب العمود اور باب الجدید ہیں۔ دیوار براق حرم کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور بلندی 60 فٹ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات یہاں اپنی سواری کو باندھا تھا اور اسی مناسبت سے اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں نے حرم کی فصیل کے ساتھ مسجد براق کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی۔ یہودی اس دیوار کو ہیکل سلیمانی کا باقی ماندہ حصہ سمجھتے ہیں اور یہاں آ کر روتے دھوتے اور دیوار کی درزوں میں درخواستیں لکھ کر رکھتے ہیں۔ اس دیوار کو انہوں نے دیوار گریہ کا نام دے رکھا ہے اور اس پر ملکیت کا دعویٰ جتاتے رہتے ہیں۔ اس دیوار گریہ کے ساتھ ایک غار بھی ہے جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ وہ یہاں پہ آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کے دیوار گریہ پر احمقانہ اور بے بنیاد دعوے کی وجہ سے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ 1929 میں ان کی ایک زبردست جھڑپ بھی ہوئی تھی، جب یہاں سیوانی جھنڈا لگانے اور مذہبی رسوم ادا کرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں اشتعال پھیلا۔ مسلمانوں نے ان کی یہاں رکھی ہوئی میز کرسیاں الٹ دیں اور دیوار میں اڑسی گئی پرچیاں نکال کر پھاڑ دیں۔ سنہرے گنبد والی عمارت مسجد اقصی کے سین میں مسجد کے حال سے 500 میٹر کے فاصلے پر ایک اونچے چبوترے پر قائم ہے۔ اس کو قبۃ الصخرہ بھی کہتے ہیں۔ قبہ کے معنی گنبد اور صخرہ کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ قبہ سین حرم میں قدرے اونچی جگہ پر موجود ایک قدرتی چٹان پر بنایا گیا ہے، اس لیے اسے قبۃ الصخرہ یعنی چٹان کا گنبد کہتے ہیں۔ یہ عمارت 8 پہلوؤں والی عمارت ہے۔ اس کا ہر پہلو 66 فٹ طویل ہے۔ اس عمارت کا اندرونی قطر 192 فٹ ہے اور قبے کی گولائی 66 فٹ ہے۔ یہ قبہ زمین سے 99 فٹ بلند اور لکڑی کا بنا ہوا ہے جس پر باہر کی طرف سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اس قبے کے اندر خوبصورت سنہری کام اور پرتکلف آرائش و زیبائش کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 66 ہجری بمطابق 685 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا اور تکمیل ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں
75 ہجری بمطابق 691 عیسوی میں ہوئی۔ مشہور ہے کہ بنی امیہ نے اس کی تعمیر پر مصر کے خراج سے حاصل ہونے والی 7 سال کی آمدنی خرچ کی۔ موجودہ عمارت ترک سلاطین سلطان عبدالحمید نے 1853 عیسوی میں اور سلطان عبدالعزیز نے 1874 عیسوی کے عہد کی مرمت کردہ ہے۔ چنانچہ دیواروں کی بیرونی میناکاری، خوبصورت رنگین شیشے کی 38 کھڑکیاں اور انداز تزئین سب مخصوص ترکی طرز کا ہے۔ عمارت کے باہر چاروں طرف خوبصورت پتھروں پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یاسین کی آیات دلکش اور دل فریب انداز میں تحریر کی گئی ہیں۔ یہ آیات سلطان عبدالحمید ثانی نے تحریر کروائی تھیں۔ کھڑکیوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی حسن ترتیب اور بہترین جالی دار کام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ قبہ ایک اونچے چبوترے پر ہے جس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے اختتام پر محرابی دروازے ہیں جن سے ایک وسیع چبوترے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس چبوترے کے بیچوں بیچ یہ خوبصورت قبہ قائم ہے۔ قبے میں اندر کے ستون کی طرف 2 قطاریں ہیں۔ پہلی قطار چٹان کے گرد ہے، اس میں 4 ضخیم اور چوڑے اور 12 گول چھوٹے ستون ہیں۔ دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے، اس میں 8 بڑے اور 16 چھوٹے ستون ہیں۔ اس طرح اندرونی حصہ 3 حصوں میں منقسم ہو گیا ہے۔ پہلے میں چٹان ہے جبکہ درمیان کا حصہ ستونوں سے گھرا ہے۔ تیسرا حصہ دروازے سے متصل ہے۔ آج کل دروازے کے ساتھ متصل حصے میں سبز، درمیان والے حصے میں سرخ قالین بچھی ہوئی ہے۔ مسلمان یہاں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بعض کتب میں اس عمارت کو مسجد قبۃ الصخرہ بھی کہا گیا ہے، جبکہ در حقیقت یہ باقاعدہ مسجد نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے جو قبلی مسجد ہے وہ باقاعدہ مسجد ہے، اسے مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو اس نے حرم شریف کے احاطے کو پھر کامل طور پر اصلی حالت میں بحال کیا اور فرنگیوں کے جوش تبرک گیری نے چٹان کی جو حالت کر دی تھی اس کی بھی اصلاح کی۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ فرنگیوں نے وہ چٹان جو کہ اس قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کے نیچے ہے، جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں سب کے لیے متبرک ہے، اس چٹان پر سنگ مرمر کی ایک تہ چڑھا دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے حکماً اتروا دیا۔ اس تہ بندی کا سبب یہ تھا کہ ابتدا میں فرنگیوں کے مذہبی پیشوا چٹان کے ٹکڑے توڑ کر فرنگی زائرین کے ہاتھوں بیچا کرتے تھے، جو ان ٹکڑوں کو نہایت بابرکت سمجھ کر ان کے عوض ہم وزن سونا دے کر خوشی خوشی خرید لیتے تھے۔ بعض لاطینی بادشاہوں کو اندیشہ ہوا کہ اس طرح کہیں یہ ساری چٹان غائب ہی نہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے سنگ مرمر سے ڈھانپ دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تزئین نو میں بتوں کی تصویروں کو بھی صاف کرایا اور قبۃ الصخرہ کی مرمت کر کے نقش و نگار میں سنہری رنگ بھروا دیا۔ انہوں نے یہ کام رجب 586 ہجری بمطابق 1190 عیسوی میں کیا۔ پھر 16ویں صدی کے ربیع الاول میں بیت المقدس جب عثمانی ترکوں کے قبضے میں آ گیا اور 1538 عیسوی میں سلطان سلیم اول کے نامور فرزند سلطان اعظم کے حکم سے حرم مقدس کی تزئین و آرائش پر توجہ دی گئی۔ مسجد کی بیرونی دیواروں پر نئی ٹیلیں لگانے اور گول گنبد کے زیریں حصے میں سنہری کھڑکیاں نصب کرنے کے ساتھ ساتھ قبۃ الصخرہ کے گول ستونوں پر بھی سنگ مرمر لگایا گیا اور قبہ کی تجدید و مرمت ہوئی۔ سلطان کے نام کا کتبہ ابھی تک گنبد صخرہ کے باب الجنہ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ 1853 عیسوی میں سلطان عبدالحمید کے حکم سے ایک ایرانی انجینئر کے زیر نگرانی قبۃ الصخرہ کے متعدد حصوں کی مرمت ہوئی۔ اس کے بعد 1873 میں سلطان عبدالعزیز کے عہد میں چوبی چھت کی مرمت کی گئی۔ گنبد کی چھت پر لگی ہوئی چادریں بھی تبدیل کی گئیں، جس سے عمارت کی خوبصورتی بھی دوبالا ہو گئی۔ 1875 عیسوی میں سلطان عبدالحمید ثانی نے بیش قیمت ایرانی قالین منگوا کر فرش پر بچھوا دیے۔ اس کے بعد 1917 میں ترکوں نے احترام شہر کی بنا پر لڑے بغیر یہ شہر خالی کر دیا تو 1919 میں یہ شہر برطانوی قبضے میں آ گیا۔ 1920 میں مسلم مقامات و آثار قدیمہ کی نگہداشت کے لیے ایک اعلیٰ مجلس اسلامی سپریم کونسل قائم کی گئی۔ اس سپریم کونسل نے 1927 میں گنبد صخرہ کی مرمت وسیع پیمانے پر کروائی۔ گنبد کی درستی میں ترکی انجینئروں نے انتہائی کمال و فن کا مظاہرہ کیا۔ قدیم گنبد اپنی جگہ معلق رہا اور اس کے نیچے کی دیواریں تعمیر ہوئیں اور نقش و نگار کی تجدید کی گئی۔ 1948 میں نازک ترین لمحات آئے۔
جب یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی کوشش کے دوران قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی کو بھی اپنا نشانہ بنایا، جس سے مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ قبہ کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس کی تلافی شاہ اردن کے محدود وسائل سے ناممکن تھی، اس لیے عالم اسلام سے اپیل کی گئی کہ جس پر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے مسلمانوں نے لبیک کہا۔ حکومت پاکستان نے بھی کئی کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ 1958 عیسوی میں سعودی عرب کے مشہور تاجر اور صاحب ثروت شیخ محمد بن سعدون مرحوم کو تعمیر و مرمت کا ٹھیکہ دیا گیا۔ اس فرم نے ماہر تعمیرات انجینئروں کی زیر نگرانی میں تعمیر و مرمت کا کام شروع کر دیا، جو اپریل 1964 میں بخیر و خوبی پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس پر 3,20,000 پاؤنڈ صرف ہوئے۔ حکومت اردن نے اسی خوشی میں ایک جشن منایا اور جملہ ممالک اسلامیہ کے نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس عظیم مرمت کو ابھی 3 سال بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کے در و دیوار ایک بار پھر اسرائیلی توپوں کی گولہ باری سے لرز اٹھے۔ اب اس مقدس مقام پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے بدترین دشمنوں یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اب یہودی یہ بے بنیاد دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی زمین یہودیوں کی ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ خطہ فلسطین وہ خطہ ہے جہاں ایک زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ یہاں آباد ہوئے۔ کیونکہ ان کا علاقہ فلسطین تھا، اس لیے وہ اسی علاقے میں آباد ہوئے۔ انہی 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور نسلی یہودی وہ ہیں جو ان 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اب دنیا میں جہاں جہاں یہود پھیلے ہوئے ہیں، کتنے فیصد یہودی ایسے ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے مقابل یہ بات بالکل ثابت ہے کہ دنیا بھر سے لا کر جو یہودی اس خطے میں بسائے گئے، ان کی اکثریت کا اس نسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کچھ روس کے لوگ تھے، یوکرین کے لوگ تھے، پولینڈ کے لوگ تھے، جنہوں نے صدیوں پہلے یہودیت قبول کر لی اور ان کے ذریعے یہودیوں کی تعداد بڑھی اور نسلی یہودیوں پر غالب آ گئی۔ انہی یہودیوں کو 1 صدی پہلے فلسطین میں لا کر بسانے کی ناپاک کوشش بھی کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے جو زمانہ روس اور اسپین میں گزارا، اس دوران ان کے دوسرے اقوام سے رشتے ناطے بھی چلتے رہے، اور موجودہ یہودیت میں اکثریت انہی یہودیوں کی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں والے یہود وہ تو محض چند فیصد ہیں، اور ان میں بھی خالص نسل ان کی نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے دوسری اقوام سے رشتے ناطے قائم کیے اور وہ خود بھی مخلوط قوم بن گئے۔ اگر اس کی عملی تصویر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا اسرائیل کے یہودیوں کی شکلیں دیکھ لیں، اور گوگل پر سرچ کر کے بھی دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی شکلیں، ان کے رنگ و روپ میں بڑا فرق ہے۔ کوئی یورپین ماڈل معلوم ہوتا ہے، کوئی یونانی، کوئی آئرش اور کوئی پورش، حتیٰ کہ ان کے اندر ترکی اور ہندو خد و خال بھی نظر آ جائیں گے۔ تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو یہود ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے وہ اب نہیں رہے، یا ہیں بھی تو بہت تھوڑی تعداد میں، اور وہ بھی مخلوط ہیں جن کا ان کی نسل سے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کو گرا کر یہاں اپنا 3rd ٹیمپل بنائیں۔ اس کے بعد ان کا مسیحا دجال آئے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ ان یہودیوں کا نظریہ ہے۔ اقوام متحدہ نے 1948 کو فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل نامی ایک ملک یہودیوں کو دینے کی قرارداد پاس کر دی۔ مسلم ممالک نے اس کا پوری طاقت سے رد کیا، لیکن امریکہ اور یورپ نے اسرائیل کو بسانے کی پوری مدد کی اور مولک ہتھیار اس کو دیے جس سے اسرائیل اپنا دفاع کر سکے۔ اسرائیل کی اپنے پڑوسی مسلم ممالک سے کئی جنگیں ہوئی، اور ہر جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ یورپ اور امریکہ علی اعلان کھڑا تھا اور ہر طرح کی جنگی مدد بھی کر رہا تھا۔ ادھر مسلم ممالک خواب خرگوش میں رسمی جنگ لڑ رہے تھے۔ بالآخر اکثر مسلم پڑوسی ممالک نے اسرائیل کو قبول کر لیا۔ چنانچہ عربوں کی اسی خود غرضی کی وجہ سے فلسطینی مسلمان آج بھی اسرائیل کے ظلم و تشدد کو برداشت کر رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کے ساتھ ساتھ ان کی جائیدادیں بھی ہڑپ کرتا جا رہا ہے، اور فلسطینی اور بیت المقدس کے مسلمان آج بھی کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم فلسطین اور بیت المقدس کے مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔